نہ یہ کام کیے گئے جس کے بارے میں یہ رپورٹ لکھی گئی ہے. یہ تمام منصوبے جو ہیں اور یہ تمام چیزیں جن کے بارے میں رپورٹ لکھی گئی یہ پچھلی حکومتوں میں پچھلے دور کے اندر ہوتی رہی ہیں. تو اس رپورٹ کو پبلک کر دیا جائے. آج کابینہ نے اس کی منظوری دے دی فارمل طریقے سے. مجھے پتا ہے کہ وہ میڈیا کے اندر لیک بھی ہوئی تھی, لیکن ایک باقاعدہ باضابطہ طریقے سے آفیشیل اونرشپ کے ساتھ اس رپورٹ کو پبلکلی ریلیز کرنے کا کابینہ نے فیصلہ کر لیا. دوسری چیز جس کے اوپر فیصلہ کیا گیا وہ یہ کہ اس رپورٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں نشاندہی کی گئی ہے کہ ایسے کام ہوئے ہیں جہاں پہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے اور بے ضابطہ ادارے بھی ملوث ہیں, اور بہت ساری یہ بھی صورتحال ہے کہ لوگوں کو دماغ میں, عوام کے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ان کے دماغ میں یہ بھی ہوگا کہ کیا اس رپورٹ کے اوپر جو فیصلے ہونے اور نشاندہی ہونی ہے کہ کس نے بے ضابطگی کی یا کس نے قانون کی خلاف ورزی کی, تو کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے یا کسی کو بچانے کی کوشش کی جائے. اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ باقاعدہ قانون کے تحت ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جا رہا ہے. اس کمیشن آف انکوائری کی ٹرمز آف ریفرنس ابھی لکھی جا رہی ہے. اس کی جو کس کے پاس اس کی لیڈ ہوگی وہ پرائم منسٹر اس کا تعین کریں گے, لیکن وہ کوئی حکومتی شخص نہیں ہوگا. جو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ساکھ رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس کمیشن آف انکوائری کو لیڈ کرے گا. وہ کمیشن آف انکوائری فورینسک آڈٹ کروائے گی. اس کے علاوہ جو بھی اور وہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا اس کو کرنے کا. اس کے لیے ان کو بجٹ بھی دیے جائیں گے اور تمام سہولت حکومت پرووائڈ کرے گی, مہیا کرے گی تاکہ وہ اس کام کو اپنے مکمل کر سکیں. اور اس کے لیے 90 دن کی مدت پہ آج اتفاق ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اس کام کو مکمل کرنے کے لیے درخواست کی جائے گی یا ہدایات دی جائیں گی جو کمیشن آف انکوائری بنے گا اس کے سامنے. تیسری چیز جس کے اوپر فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھی کہ محمد علی رپورٹ کے اندر جو سفارشات ہیں اس میں کچھ سفارشات جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں کہ پالیسی کون سی اچھی تھی کون سی نہیں تھی, پالیسی کے اندر کیا ترامیم آنی چاہیے, اور کمرشل نیچر کی اس کے اندر جو ہے وہ ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں. تو وہ کام پہلے سے ہی چل رہا تھا. ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, اس کی جو کمیٹی ہے اس کو سربراہی کر رہے ہیں شہزاد قاسم صاحب جو ایس اے پی ایم ہیں, وزیر اعظم کے خصوصی معاون ہیں منرلز کے لیے, اور انہوں کی ساری زندگی ان کا کریئر جو گزرا ہے وہ اسی پاور انڈسٹری کے اندر, پاور سیکٹر کے اندر گزرا ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ وہ تمام دنیا کے اندر ان کا ایکسپوجر ہے. 3 سے 4 کانٹیننٹس کے اندر وہ یہ کام کر چکے ہیں. تو ان کی سربراہی کے اندر وہ کمیٹی آلریڈی کام کر رہی تھی. انہی کے سامنے جو پالیسی ریلیٹڈ سفارشات ہیں وہ رکھ دی جائیں گی. جو اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, وہ کمیشن آف انکوائری اس کے اوپر تحقیق کر کے اپنی ریکمنڈیشن دے گا اور فورینسک آڈٹ کروانے کے بعد اور تحقیقات کروانے کے بعد. لیکن جو پالیسی کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ شہزاد قاسم صاحب کی جو کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھے گی. آخری چیز جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم 2 چیزیں جو ہیں اس کو ہم نے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے اور جس طریقے سے ہم آگے بھی چلنا چاہتے ہیں. پہلا یہ کہ اگر کسی نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی, اگر کوئی بے ضابطگیوں کے اندر شامل رہا جس کی قیمت اور بڑی بھاری قیمت پاکستان کی قوم کو ادا کرنی پڑی, تو اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں ہے اور کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا, کوئی ایسی قانون کی خلاف ورزی کی, بے ضابطگیاں کی جس کی قیمت پاکستان کا متوسط طبقہ, پاکستان کا غریب شخص اٹھا رہا ہے, وہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور یہ کمیشن آف انکوائری کے سامنے جو بھی تحقیقات کے بعد آئیں گے, جو وہ سفارشات مرتب کریں گے, اس کے اوپر حکومت پورا عمل درآمد کرے گی اور یہ دیکھے بغیر کہ کون اس کے اندر شامل ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ جو لوگ جنہوں نے کاروباری لوگ جنہوں نے سرمایہ کاری کی, اس سرمایہ کاری سے پاکستان کے اندر بجلی کے نظام کو بڑھانے کے اندر مدد ملی, پاکستان کے عوام کو بھی اور پاکستان کی جو کاروبار ہے, بزنس ہے, صنعت ہے, ہماری زراعت ہے, ان کو بجلی مہیا کی گئی. اور جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ہم نے سب کو ایک کوئی ملزم کے کٹہرے میں نہیں لا کے کھڑا کر دینا. ایک باقاعدہ شفاف طریقے سے, ایک پروفیشنل طریقے سے, ڈیو پروسیس آف لا, قانون کا جو لوازمات پوری کرتے ہوئے یہ رپورٹ مرتب کی جائے گی
اور جو انویسٹرز جنہوں نے انویسٹمنٹ کی اور انہوں نے بالکل قانون کے مطابق کام کیا، میرے خیال میں یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، تم سالوں سے سن رہے، آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، مجھے یاد ہے میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت کے جو وزیر بجلی تھے پچھلی حکومت کے، انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کہی ہیں آئی پی ویز کے بارے میں، لیکن کوئی نتیجہ اس کے بعد نہیں نکلا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلے جو ہیں وہ قانون کے ذریعے ہوں، ڈیو پروسیس آف لاء کے ذریعے ہوں، اور کوئی ایک میڈیا ٹرائل کے ذریعے یہ فیصلے نہ کیا جائیں۔ تو میرے خیال میں آج پھر ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ نے جو ہمارا سب کا ایک قوم کے ساتھ وعدہ تھا، اس وعدے کی تکمیل ایک دفعہ پھر ہو رہی ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ ایک شفاف طریقے سے حکومت چلائی جائے گی، ایک ذمہ دارانہ طریقے سے چلائی جائے گی۔ یہ حکومت اور اس کا نظام جو چلتا ہے یہ قوم کی ایک امانت ہے۔ یہ نظام میں اگر کوئی اخراجات آتے ہیں تو وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے آتے ہیں، اس لیے یہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے اور یہ جو اختیار ہے یہ عوام کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں ہیں کہ وہ اس امانت کے اندر ہم خیانت نہ کریں۔ تو اسی روش پر چلتے ہوئے، جیسے پہلے آپ نے دیکھے ہیں فیصلے وزیر اعظم عمران خان کے، آج بھی ایک ایسی فیصلہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک چیز جس پہ سالوں سے بات ہو رہی تھی وہ ایک منطقی انجام تک پہنچنے جا رہی ہے۔